لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله أبي القاسم محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الأجمعين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة بضعة مني من أضاها فقد أضاني. صلوات بجبل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم قیصر حسین ابن راحت حسین، تقریر فاطمہ بنت غلام الحسنین، سید حسین ابن راحت، حسن آرا بنت نثار حسین، زاہد علی ابن حامد علی، حمیدہ بیگم بنت محمد علی، مرحومین کی روح کو احسان فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ ارشاد گرامی رسول اقدس ہو رہا ہے کہ فاطمہ وہ جز ہے جو مجھ سے ہے. جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی. جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور خدا کو اذیت دینے والا کافر ہوا کرتا ہے. جناب سیدہ کی شخصیت جس کے سلسلے میں کل کچھ گفتگو کی گئی کہ کیوں رسول اسلام نے جناب سیدہ کو اپنا جز کہا. اس جز نے رسول اسلام کے لیے کون سے کارنامے انجام دیے جو اس سے کہ پہلے کی 2 مجلسوں میں عرض کیا جا چکا ہے، ایک یہاں پہ اور ایک
دوسرے امام بارگاہ کے اندر کسی محلے میں، اگر وہ باتیں ذہنوں میں ہوں تو انہی باتوں کو آج کی بات سے ربط دیتے ہوئے آپ کی شخصیت کے عنوان سے چند جملے عرض کرنا مقصود ہے۔ جناب سیدہ کو پروردگار عالم نے ایک خاص مقصد کے تحت عطا فرمایا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ جب امت محمدی کے کچھ لوگوں نے خود رسول اسلام کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دیا، یہ دیکھ کے کہ اللہ نے آپ کو جو بھی اولاد دی وہ واپس لے لی۔ رسول اللہ کے 3 فرزند اور تھے، ابراہیم، قاسم اور طیب۔ 3 بیٹوں کے نام رسول اللہ کے تاریخ میں نقل کیے گئے، لیکن وقفے وقفے پہ پروردگار عالم نے یہ بیٹوں جیسی نعمت دینے کے بعد رسول اسلام سے واپس لے لیا، اور جیسے جیسے یہ نعمت واپس لیتا رہا پروردگار، ویسے ویسے دشمنوں کو موقع ملتا گیا کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ان کے یہاں تو اولاد زندہ رہتی نہیں ہے، تو اب ان کی نسل چلے گی کیسے؟ لہذا وہ ایک خاص لفظ استعمال ہوا جو میرے خیال سے اس مجمع میں بچوں کو بھی یاد ہوگا، کہ رسول اللہ کو ایک طعنہ دیا جانے لگا، طعنہ ابتریت، کہ اس کے معنی بھی سب کو پتا ہے میرا، کہ ان کی نسل چلنے والی نہیں ہے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، کہ چاہے جتنی محنت کر لے، چاہے جتنا خلوص دکھا لے، چاہے جتنے کانٹوں پر چل لے، چاہے جتنی اوجڑی سر پہ برداشت کرنی ہو کر لے، چاہے جتنے دوسرے تانے برداشت کرنے ہو کر لے، لیکن بالآخر ایک دن چلے جائیں۔ قرآن نے چونکہ اعلان کر دیا تھا کہ اے پیغمبر آپ کو بھی موت آنے والی ہے، ایک دن چلے جائیں گے، جب چلے جائیں گے تو ان کا نام لینے والا کوئی نہ رہ جائے گا۔ جب نام لینے والا کوئی نہ رہ جائے گا تو پھر ان کا کام جو یہ کر رہے ہیں اس کو بچانے والا کون رہ جائے گا؟ بہرحال ایک مشن لے کے اگر مولانا صاحب آپ کے محلے کے مولانا موجود ہیں، ایک مشن لے کے اگر یہ آگے بڑھتے ہیں اور اگر یہ خود چلے جائیں اور کسی ایک کو ایسا ذمہ دار نہ بنائے کہ بھائی میرے بعد مشن کی ذمہ داری ان کی ہے، تو پھر اس مشن کو پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا، سب اپنے اپنے کام میں مست ہو جائیں گے، اور جو مقصد جو مشن ان کا تھا وہ یوں ہی کہ یوں ہی رہ جائے گا، اور آنے والے کچھ عرصے کے بعد وہ مشن بھی لوگ بھول جائیں گے۔ تو یہ طعنہ ابتریت صرف رسول کے لابلدی کا طعنہ نہیں تھا کہ وہ بے ولد تھے، نعوذ باللہ یعوذ باللہ، ان کے یہاں کوئی اولاد زندہ نہیں، کیونکہ نسل زندہ نہیں اس لیے ان کو ابتر کہا جائے، نہیں، اس کے 2 مقصد تھے۔ ایک مقصد یہ کہ نام لینے والا خود پیغمبر کا محمد نام لینے والا کوئی زندہ نہ رہے گا، اور دوسرا مقصد یہ کہ محمد کے مقصد کو بچانے والا کوئی زندہ نہ رہے گا۔ جس مشن کے تحت یہ آئے ہیں اس مشن کو باقی رکھنے والا کوئی نہ رہے گا۔ جب وہ بھی مٹ جائے گا اور یہ بھی مٹ جائیں گے تو پھر ان کی اتنی محنت کرنے کا فائدہ کیا؟ بھائی اتنی شدت سے رسول اسلام نے خدمت کری ہے دین اسلام کی کہ کیا کیا مصیبتیں برداشت نہیں کری ہم اور آپ۔ بہرحال میں اپنے اوپر خود اگر لوں، اس کی آواز اگر ٹھیک کریں، ایک صلوات بھیجے محمد ابھی میں ہی اس محلے میں شہر میں آیا ہوں مجلس سلیمان سے، ابھی آتے آتے مجھ کو اگر راستے میں ایک ہی مقام کے اوپر کچھ لوگ مجھ پر طنز کرنا شروع کریں، ایک راستے کے اوپر آنے جانے میں
تو 2 سے 3 سے 4 مرتبہ اگر میں بہت زیادہ مخلص رسول اللہ کا بھی بننا چاہوں، ان کے سیرت پر عمل کرنا چاہوں، بہت حد اکثر 10-12 مرتبہ، اس کے بعد میں اگر پلٹ کے جواب نہ بھی دوں گا رسول کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، تو کم سے کم راستہ بدل دوں گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا صبر کا مادہ کسی کے اندر نہیں ہوتا. یہ تو رسول اللہ تھے جن کے اندر وہ صبر کا مادہ تھا کہ انہوں نے اس راستے پر چلنا ہمیشہ باقی رکھا جس راستے سے انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی. جملہ یاد آ رہا ہے مولانا آغا روحی صاحب کا، سن لیں، خدا ان کو بھی شاد رکھے. کبھی کبھی اچھے جملے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب اس بات پہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی ذات پر کوڑا پھینکا جا رہا تھا اور وہ برداشت کر رہے تھے. بہرحال وہ خلق عظیم پر فائز تھے، اخلاق ان کا دنیا میں سب سے افضل تھا. پروردگار نے بنایا ہی ان کو اسی لیے تھا تاکہ اخلاق کے الہی سمجھ میں آئے. جتنا یہ برداشت کر سکتا ہے تو سوچو یہ میری مخلوق ہے، یہ میرا بندہ ہے، میں اس کا خالق ہوں، تو میں کتنا برداشت کرتا ہوں گا تم کو. مجھے میری رحمت کو سمجھنا ہے تو اس کو سمجھ لو. اگر اس کو سمجھ لو گے تو اس کے ذریعے میری رحمت سمجھ میں آئے گی. تو وہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ کی رحمت اور اخلاق پر کوئی حرف نہیں ہے. مجھے تعجب ہے ان ساتھیوں پر جو ساتھ میں چل رہے تھے، ان کو کیا ہو گیا تھا کہ ان کو ٹوکنا تک نہیں آتا تھا. ان کی آستینیں کیوں نہیں چڑھی؟ وہ کیوں خاموش تھے؟ کیا وہ اس ضعیفہ سے ڈر رہے تھے؟ بہرحال رسول اسلام نے سب کچھ برداشت کیا. کیوں؟ تاکہ دین محمدی، شریعت الہی امت کے حوالے کر دی جائے. لیکن دشمن تانا دے رہا ہے کہ آپ کا نام لینے والا کوئی زندہ نہ رہے گا تو آپ کے مشن کو باقی رکھنے والا کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ آپ کے مشن کو کون بچانے والا رہے گا؟ تب پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضور کھڑے ہو گئے. سارے تانے برداشت تھے، ہر اذیت برداشت تھی، کبھی بھی دعا کے لیے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا. لیکن جب ابتریت کا تانا ملا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے پالنے والے یہ 63 سال کی محنت برباد ہو جائے گی اگر میں دنیا سے لاوالت چلا گیا. حکم الہی ہوا، پیغمبر تم نے برداشت کیا، میری مصلحت تھی، لیکن اب میرے ابر رحمت برسیں گے. اور انا اعطیناک الکوثر، اور میں تم کو کوثر عطا کر رہا ہوں. کوثر یعنی کثرت عطا کر رہا ہوں. یعنی پروردگار عالم لفظ کوثر سے سمجھانا چاہ رہا ہے فاطمہ ایک نہیں ہے، کثرت ہے. فاطمہ صرف دیکھنے میں ایک جسم ہے لیکن اس کے اندر ہر فضیلت کی کثرت پائی جاتی ہے. سخاوت ہے تو کثرت کے ساتھ فاطمہ کی ذات میں پنہا ہے. شرافت ہے تو کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے. کمال ہے تو کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے. نقابت ہے تو کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے. حیا ہے تو کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے. حجاب ہے تو کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے. ہر چیز فاطمہ کی ذات میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے. یعنی ایک لفظ کوثر کے ذریعے پروردگار عالم سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر شرافت چاہیے، کمال چاہیے، فضیلت چاہیے، مناقب چاہیے، سخاوت چاہیے، شجاعت چاہیے، ان سب کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ سب الگ الگ کمال کہلائیں گے. سب کو ایک نقطے پہ جمع کر دو گے تو فاطمہ بن کر سامنے حاضر. اس لیے ہم نے آپ کو جو دیا ہے وہ کوئی واحد شخص نہیں ہے، یہ کثرت دی ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اچھا اب دیکھیے ایک عجیب مرحلہ ہے یہاں پہ عزیزو. تانے ابتر کیوں دیا جا رہا تھا؟ بیٹا نہیں تھا. ابتر کا تانا کیوں دے رہے تھے؟ نسل منقطع ہو جائے گی. نسل بڑھتی کس سے؟ یہ سنت الہی ہے. میں کوئی الگ سے بات نہیں کر رہا جو میں اپنی طرف سے لے کے آگے آپ کے اوپر تھوپ دوں کہ آپ کو مان نہیں ماننا. میں کہہ رہا ہوں ممبر میں بیٹھ گیا تو میں اللہ مولا. نہیں، یہ سنت الہی ہے کہ نسل کس کے ذریعے بڑھتی ہے؟ بیٹوں کے ذریعے.
پیغمبر کو تانا دیا جا رہا ہے. طیب آئے چلے گئے, قاسم آئے چلے گئے, ابراہیم آئے چلے گئے, 3 بیٹے ملے, تینوں کو پروردگار نے واپس دے دیا. دشمن کو موقع مل گیا, کہنے لگا ان کے یہاں تو بیٹے ہیں, ان کی نسل منقطع ہے. جب نسل منقطع ہے تو پروردگار عالم تانے ابتریت میں جو جواب دے رہا ہے, اللہ کو چاہیے کہ جواب کی صورت میں بیٹا دے, کیونکہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے. لیکن پروردگار عالم نے تانے ابتریت کے جواب میں بیٹا نہیں دیا, بیٹی دیا ہے. اور جو کیجیے گا عزیزو, یہ بیٹی دینا بتا رہا ہے کہ پیغمبر کی ایک بیٹی امت کے تمام بیٹوں پر وزنی ثابت ہو سکتی ہے. اس صلوات میں جب محمد بھائی پیغمبر کو پروردگار نے تانے ابتریت کے جواب میں بیٹا نہیں دیا. پالنے والے تو خالق عقل ہے, یہ تو ہماری عقلیں سمجھتی ہیں کہ بیٹوں کے ذریعے سے نسل باقی رہتی ہے, بیٹیاں نسل کی بقا کا سبب نہیں ہوتی. جب نہیں, پروردگار نے یہی سمجھانا چاہا ہو کہ تم سارے بیٹے دنیا کے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ گے, پیغمبر کی ایک بیٹی ایک پلے پر ہوگی, تمہارا پلہ زمین دوز ہو جائے گا, یہ عروج کی منزلوں کو پہنچ جائیں گی. ایک صلوات بھیجے پر محمد. پیغمبر کو تانے ابتریت دیا جا رہا تھا, پیغمبر سن رہے تھے, امت سن رہی تھی. میں کہوں گا یا رسول اللہ کیوں سن رہے ہیں؟ بیٹا نہیں ہے تو نہ صحیح, اللہ نے لے لیا, اس نے دیا تھا, اس کا مال تھا, اس نے واپس لے لیا, اس کی نعمت تھی, اس نے واپس لے لی. نہ ہے نہ صحیح. آپ کہہ دیجئے تانے ابتریت مارنے والوں سے, ایک بیٹا نہیں, 2 بیٹے نہیں, 3 بیٹے نہیں, نہ ہو. میرے پاس 1.25 لاکھ صحابی موجود ہے. میرا نام لینے والا نہ رہ جائے گا, کوئی بات نہیں, میرا مشن تو باقی رکھے گا. یہ 1.25 لاکھ صحابی کس لیے عطا کیے گئے تھے؟ آخری حج کے موقع پر تھے. یہ سب آپ کے لیے جان قربان کرنے کو تیار تھے, لیکن پیغمبر نے تانے ابتریت کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ بیٹا نہ ہے تو نہ صحیح, یہ تو موجود ہے, میں ان پر بھروسہ کر رہا ہوں. لیکن نہیں, پیغمبر نے ان کو اس جواب کے لیے حاضر نہیں کیا. میں کہوں گا اے صحابہ, 1,25,000 کا مجمع جو آخری حج کے موقع پہ تھا, جو حج پہ تھے وہ 1,25,000 تھے, جو گھروں میں تھے ان کی گنتی نہیں ہے. نہ جانے کتنے صحابی رہے ہوں گے. ارے آپ میں سے کوئی تو آگے بڑھ جاتا, دشمن کو منہ توڑ جواب دیتا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان کے جانے کے بعد ان کا مشن تمام ہو جائے گا, ہم مشن کو باقی رکھیں گے, ہم خلیفہ بننے والے ہیں, ہم ممبر رسول سنبھالنے والے ہیں. لیکن ان کے اندر بھی جرأت نہ تھی کہ وہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے کہ ہم رسول کے مشن کو باقی رکھنے والے ہیں. نہ پیغمبر نے ان کو جواب میں آگے کیا, نہ وہ خود جواب کی صورت دینے کے لیے آگے آئے. میں کہوں گا پالنے والے تو ہی بڑھ کر کہہ دیتا ہے پیغمبر اعلان کر دو, بیٹا نہیں ہے تو کیا ہوا, صحابے تو موجود ہیں, چاہنے والے تو موجود ہیں, جانثار تو موجود ہیں. ارے وہ لوگ موجود ہیں جو آپ کے وضو کا پانی تبرک کے طور پر گھر لے جایا کرتے ہیں. جب وضو کے پانی کی اتنی اہمیت ہے تو پھر آپ کے جانے کے بعد آپ کے مشن کو یہ باقی رکھیں گے. لیکن تاریخ کہتی ہے نہ پیغمبر نے تانے ابتریت کے جواب میں صحابہ کو آگے کیا, نہ صحابہ خود تانے ابتریت کے جواب میں آگے آئے, نہ پروردگار عالم نے تانے ابتریت کے جواب میں صحابہ کو آگے کیا, بلکہ پروردگار عالم نے جواب اس طرح سے دیا کہ فاطمہ دے کر بتا دیا کہ دیکھو جب ابتریت کا جواب دینا ہوگا تو 1,24,000 صحابہ اپنے مقام پر کم پڑ جائیں گے, فاطمہ جواب کی صورت میں حاضر ہو جائیں گے. ایک صلوات میرے پر محمد
عزیزوں کوئی آگے نہیں بڑھا. حد یہ ہے کہ مورخین نے لکھ تو دیا کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں. اور جو کہتے ہیں عزیزوں رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں جناب سیدہ سے ہٹ کے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کسی اور کو بھی فضیلت دینی ہے کہ رسول اللہ کا ایک داماد بنا ہے جو رسول اللہ کی بیٹی سے نسبت پایا. تو چونکہ ان کو رسول اللہ کی ایک بیٹی ملی تو ہم ایک ایسا لاگے کھڑا کریں گے جس سے رسول اللہ کی 2 بیٹیاں منسوب کریں گے تاکہ ان کو اس کے مقابلے میں جو ایک بیٹی پایا ہے ان کو 2 ہی منزلت مل سکے. اب یہ تاریخ کا اپنا ایک خود بہترین سانحہ ہے تو سانحہ لیکن بہترین سانحہ ہے کہ علی کے مقابلے میں بھی تو لائے گئے تو وہی تعداد تھی, فاطمہ کے مقابلے میں لائے گئے تو وہی تعداد تھی. ایک سلوات میں جب محمد رسول اللہ کو بیٹے دیے اور واپس لے لیے. تانے ابتریت رسول اسلام پر ڈالا گیا. رسول اسلام کو جو تانے ابتریت دیا گیا اس کا جواب اللہ نے جناب فاطمہ کی صورت میں اس کائنات میں بھیجا. لیکن تاریخ نے لکھا کہ رسول اللہ کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں. تو میں کہوں گا یہ بیٹیاں اس وقت کہاں گئی تھی جب رسول کو تانے ابتریت دیا جا رہا تھا. تب امت نے ان بیٹیوں کو آگے لا کر کیوں نہ رکھا کہ یہ ہے رسول کے فرزند, یہ رسول کے نام کو زندہ رکھنے والی ہے, یہ رسول کے نام کی بقا رکھنے والی ہے. بیٹے نہ صحیح تو نہ صحیح یہ بیٹیاں رسول کے نام کو باقی رکھیں گی. لیکن عزیزو تاریخ کہتی ہے جب تک فاطمہ نہ مل گئی تانے ابتریت آتا رہا. جیسے ہی فاطمہ آ گئی تانے ابتریت منقطع ہو گیا. فاطمہ کے آنے سے تانے ابتریت کا منقطع ہونا بتا رہا ہے کہ یہ 3 کا وجود سوائے خیال کے اور کچھ نہیں ہے. اور اگر اس میں ذرہ برابر حقیقت پائی بھی جاتی ہے تو اب امت خود فیصلہ کر لے کہ جس کی ذات سے تانے ابتریت کو روک دیا وہ زیادہ افضل ہے یا جن کی موجودگی میں تانے ابتریت آ رہا تھا وہ زیادہ افضل ہو سکتا خود ایک شخصیت ہے جس کو کوثر کی صورت پروردگار عالم نے عطا کیا ہے. لیکن عزیزوں رسول اسلام کی 63 سال کی زندگی کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری شخصیت تھی وہ ہے جناب سیدہ کی شخصیت. اگر یہ نہ ملتی تو رسول اللہ کا نام بھی دنیا سے مٹ جاتا, رسول اللہ کا مشن بھی دنیا سے مٹ جاتا. اس کی بقا کے لیے رسول اللہ کو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ ہم آپ کو انشاءاللہ عنقریب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تب کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جو عطا کا وعدہ تھا وہ عطا ہونے جا رہی ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. جب کوثر عطا کر دیا تو اب رسول اللہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اتنی بڑی نعمت ملی ہے, اتنی بڑی نعمت ملی ہے, کیا کرنا ہے مجھے پروردگار عالم؟ فصلی لربک وانحر. خود ہی پروردگار نے بتا دیا کہ فاطمہ کی عظمت ہے کیا, یہ کون سی نعمت ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے. قم اللیل الا قلیلا, پیغمبر راتوں میں کم نماز پڑھا کیجیے. آپ بہت زیادہ عبادتیں کرتے ہیں, اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پیروں میں ورم آ جاتا ہے. دن روزوں میں گزار دیا کرتے ہیں, شب قیام کی حالت میں گزار دیا کرتے ہیں. ہم نے آپ کو عبادت کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا, ہم نے آپ کو عبادت سکھانے کے لیے بھیجا تھا. لیکن آپ خود میری محبت میں مجھے لا کے عبادت سمجھتے ہوئے اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پیروں میں ورم آ جاتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے قم اللیل, کھڑے ہوئیے عبادت کیجیے مگر کم, زیادہ عبادتیں مت کیجیے. جس پیغمبر سے قرآن کہہ رہا تھا کہ کم عبادت کیا کیجیے, فاطمہ دینے کے بعد کہہ رہا فصلی. جو کم کا حکم آیا تھا وہ حکم برداشت ہو گیا, اٹھا لیا گیا ہے, اب نمازیں پڑھیے.
اب سجدہ شکر ادا کیجیے. اب آپ اگر پوری زندگی اپنا سر سجدے میں رکھ کے گزار دے تب بھی فاطمہ جیسی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. فصلے اور صرف فصلے سے کام نہیں کرے گا, ہر قربانی بھی دینی پڑے گی. اب قربانی بھی دیجیے. تاریخ نے لکھا کہ رسول اسلام نے عبادتوں کے سلسلے کو 2 برابر کر دیا, چند برابر کر دیا. نہ جانے کتنی عبادتیں رسول اسلام کیا کرتے تھے فاطمہ کے مل جانے کے بعد. لیکن عزیزو, ونہر کی منزل پہ رسول اسلام قربانیاں دیتے نظر نہیں آئے. قربانیاں دیتے نظر نہیں آئے. تو کیا یہ حکم الہی ناقص رہ گیا؟ کیا پیغمبر سے ممکن ہے کہ حکم الہی ناقص رہ جائے؟ نہیں عزیزو, پیغمبر کو پروردگار نے فاطمہ کے ذریعے سے 2 بیٹے عطا فرمائے. ان دونوں بیٹوں کی شخصیت رسول اسلام نے خود بتائی کہ میرا بیٹا حسن مجھ سے سر سے لے کر سینے تک مشابہ ہے, میرا بیٹا حسین مجھ سے سینے سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک مشابہ ہے. اس کی الگ الگ وجوہات ہے, میں ادھر نہیں جانا چاہتا. یہ دونوں کو ملا دو, حسن اور حسین کو, تو رسالت کا وجود آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے. ایک اس سے بہتر سلوات میں جب محمد عطا فرمائے, ایک سر سے سینے تک مشابہ, ایک سینے سے پیر کے انگوٹھے تک مشابہ. دونوں کی شباہت اگر دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا جائے تو ایسا لگتا تھا کہ رسالت اپنے قد کے ساتھ امت کے درمیان موجود ہے. اب ان کا عمل رسالت کا عمل کہلائے گا. جو یہ کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام رسالت کر رہی ہے. پروردگار نے کہا تھا نبی فصلی لربک وانحر, آپ نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے. نبی نے نمازیں تو پڑھی لیکن قربانی دینے والا حصہ نبی کی زندگی میں نظر نہیں آیا. تو کوئی ہے جو نبی کے اس ادھورے کام کو پورا کرے گا. حسین نے کربلا کے میدان میں ایک سے بڑھ کر ایک قربانی دی. ساری قربانی کے بعد ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ اصغر کے گلے پہ تیر لگ گئی. جنازہ لے کر خیمے تک آئے تو ماں نے پلٹ کر جواب دیا آپ اس لوگ کا ینہر, کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں, قربان کیے جاتے ہیں. یہ وہی نہر ہے جس کا مطالبہ سورہ کوثر میں پروردگار نے نبی سے کیا تھا. جو نبی نہ کر سکا وہ حسین نے کربلا کے میدان میں کر کے بتایا کہ میرا عمل اور رسول کا عمل یکساں ہوا کرتا ہے. سلوات بھیجو محمد. اسی لیے پروردگار عالم نے حسین ابن علی کو وہ فضیلت عطا کی جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہ کی. اے پیغمبر, اے میرے حسین, تو نے پیغمبر کے ادھورے کام کو پورا کیا ہے تو آج سے پیغمبر کا وارث حسین ہوگا. ہم اور آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ. یہ وراثت سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بھائی دنیا آسانی سے کہہ دیتی ہے کہ حسین نے کیوں نہیں بیعت کر لی. بیعت کر لیتے, ایک ہاتھ پہ ہاتھی تو رکھنا تھا, بعد میں لشکر تیار کر کے یزید کو مسمار کر دیتے, یزید کی حکومت کو گرا دیتے, اپنی جیت کا اعلان کرتے, پیغمبر کے دیے ہوئے فرامین کو دنیا تک پہنچا دیتے. لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ ہاتھ کس کا ہاتھ ہے جس کو یزید مانگ رہا تھا. السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ, یا نوح نبی اللہ, یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, یا وارث عیسیٰ روح اللہ, یا وارث محمد حبیب اللہ. یہ ہاتھ وہ ہے جو ابراہیم کا ہاتھ ہے, جو آدم کا ہاتھ ہے, جو نوح کا ہاتھ ہے, جو موسیٰ کا ہاتھ ہے, جو عیسیٰ کا ہاتھ ہے. یہ ہاتھ اگر یزید کے ہاتھ پر چلا جاتا تو آدم اپنا ہاتھ شیطان کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں, نوح اپنا ہاتھ رب کے ظالم کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں, ابراہیم اپنا ہاتھ نمرود کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں, موسیٰ اپنا ہاتھ فرعون کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں, محمد اپنا ہاتھ ابو جہل کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں. حسین نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھ کر آدم سے لے کر خاتم تک کی نبوت کو بچا کر بتا دیا کہ یہ ہاتھ کل انبیاء کی وراثت ہے. ادھر طہارت ہی طہارت ہے, ادھر نجاست ہی نجاست ہے. بلند ترین سلوات
آنے کا مرحلہ تھا جس کو حسین نے عطا کیا. حسین کی عطا کے بعد پروردگار عالم نے جو حسین کو عطا کیا وہ اتنا خوبصورت ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر صبح قیامت تک اگر وراثت بٹے گی تو وہ صرف حسین کے حق میں جائے گی. حسین کے حق میں کیوں جائے گی؟ کیونکہ حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا, اپنے ہاتھ کو نہیں بچایا تھا, کل انبیاء کی محنت کو بچا لیا تھا. عباس بھی اس منظرے کو دیکھ رہے تھے, اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ حسین جو اپنا ہاتھ بچا لے تو وہ اپنا ہاتھ نہیں بچاتا, کوئی انبیاء کی محنت کو بچا لیتا ہے. اسی لیے ابو الفضل عباس نے بڑھ کر آواز دی, اے آقا آپ اپنے ہاتھ کی ایسی حفاظت کر رہے, آج کے بعد میرے دونوں ہاتھ آپ کے حوالے. کربلا کے میدان میں عباس نے ہاتھ حسین کو دے دیے. حسین نے پلٹ کر جواب دیا, اے عباس تو نے اپنے ہاتھ میرے حوالے کر دیے, آج کے بعد جلوس میرا نکالا جائے گا, علم پہ ہاتھ تمہارا لگایا جائے گا. لہذا پروردگار عالم نے کہا, اے حبیب اب آپ نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے. حبیب نے نمازیں پڑھی, حبیب کے فرزند نے قربانیاں عطا کری. اور جب یہ دونوں مرحلے ہو گئے تو پروردگار عالم نے تیسرے جملے میں کہا کہ اے پیغمبر اب جو آپ کو تانے ابتریت دے رہا تھا اس کا بدلہ میں لوں گا. آپ نہ, آپ کے چاہنے والے بھی نہ, میں لوں گا. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, جو آپ کا دشمن ہے میں اس کو ابتر بنا دوں گا. قسم خدا کی یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. کوئی یہ نہ سوچے کہ ان کی نسلیں آج بھی موجود ہیں تو وعدہ قرآنی جھوٹا ثابت ہو رہا ہے. نہیں, وعدہ ہو چکا ہے. یہ بات الگ ہے کہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا, ان کی کچھ نسلیں آج بھی موجود ہیں. آپ دیکھیں سیریا کے حالات فعلی کیا چل رہے ہیں, یہ اسی نسل والے ہیں, یہ اسی جگر خارہ کی اولاد ہے, یہ اسی. جناب سیدہ نے خطبہ فدق میں کہا, جب فدق کا مطالبہ کرنے گئی ہیں تو ایک طویل خطبہ دیا ہے آپ نے, اس میں کہا کہ تم مجھے پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں, میں کیوں آئی ہوں. تم وہ ہو جس کو میرے بابا نے دین سکھایا ہے, تم دور جاہلیت میں جینے والے, تم بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والے, تم اس گڈھے سے پانی پینے والے جہاں اونٹ پیشاب کیا کرتا تھا. جو جانور سے بدتر زندگی جی رہے تھے ان کو انسان بنایا میرے بابا نے, تم مجھ سے پوچھتے ہو میں کون ہوں. یہ انہی کی نسل ہے جو ان گڈھوں سے پانی پیا کرتی تھی, جہاں اونٹ پیشاب کیا کرتا تھا. لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ قرآن کا وعدہ ہے کہ تمہارا دشمن ابتر ہوگا, اس کو میں دنیا سے نیست و نابود کر دوں گا. ایک وقت آئے گا کہ جب اس کا بارواں ظاہر ہوگا. جب تک بارواں پردے میں ہے اپنی خیر بناؤ, جس دن ذوالفقار پردے سے باہر آ گئی تم کو اسی گڈھے میں دفن کر دیا جائے. سلام میرے محمد اب ترغیب دیا جا رہا تھا کہ نسل بریدہ ہے, ان کے ساتھ باقی رہنے والا کوئی نہ ہوگا, ان کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا, ان کے مشن کو آگے بڑھانے والا کوئی نہ ہوگا. پروردگار عالم نے کوثر عطا کیا, کوثر کا ملنا تھا کہ رسول سے مطالبے کیے گئے نماز کو پڑھو, قربانیاں دو. نماز کا مرحلہ بھی انجام دیا گیا, قربانی کو کربلا کے میدان میں انجام دے کر حسین نے کار رسالت کو پائے تکمیل تک پہنچایا. ادھر پروردگار عالم نے دیکھا کہ جب یہ کام
اسلام اپنی منزل انتہا تک پہنچ چکا ہے تو پروردگار نے کہا اب دنیا پوری کوشش کرنا چاہے تو کر لے، یہ حسینی ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔ یا لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ پروردگار نے کہہ دیا کہ حسینیت آج سے کوثر کا مصداق ہے، یزیدیت ابتر کا مصداق۔ ایک صلوات پہ پر محمد بہت بڑی نعمت ہے جو رسول اللہ کو عطا کی گئی ہے، وہ رسول اسلام کے قلب کا سکون بنی، جہاں رسول کو پروردگار عالم نے نہ جانے کون کون سی نعمتیں دی تھیں، ان تمام نعمتوں کے باوجود قلب نازنین پیغمبر مضطرب تھا، پریشان تھا کہ میری محنت کیسے باقی رہنے والی ہے۔ پروردگار عالم نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے جس میں کثرت پائی جائے گی۔ تانہ ابتریت کے جواب میں فاطمہ کا آنا اور کسی اور اولاد کو فاطمہ کے تانہ ابتریت کے مقابلے میں نہ لانا یہ بتا رہا ہے کہ 3 اولادوں کا بنایا جانا محض افسانے کے کچھ نہیں ہے۔ اور آج نسل فاطمی زندہ ہے، الحمدللہ، بنامے سید پہچانی جاتی ہے۔ ہمارے درمیان بہت سے افراد بیٹھے ہیں جو سید ہوں گے، الحمدللہ۔ سید بھی 2 طریقے کے، ایک جو اصلی سید، ایک جو بن رہا ہے۔ ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہر علاقے کی بات ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ جب بات چھڑ گئی ہے تو کہہ بھی دوں کہ میرا جملہ نہیں ہے، امام معصوم امام محمد باقر علیہ السلام میرا ذہن صحیح کام کر رہا ہے تو مولا کا نام میں نے صحیح لیا، نہیں تو بہرحال کسی معصوم کا ہی ہے۔ مولا کا جملہ ہے کہ جس کی نسل سے نہیں ہو خود کو اس کی نسل میں مت جوڑو، کیونکہ یہ الزام ہے اپنی ماں کی طرف۔ لہذا وہ افراد اگر اس بزم میں ہیں جو نسل سادات سے نہیں ہے، لیکن یہ اس ایام فاطمی کا ایک پیغام جانا چاہیے ممبر سے، تو ایسے پیغام بون والے میسج اس کو لے کہ جو نہیں ہے اور وہ کسی بھی وجہ سے خود کو اس طرف موڑ چکے ہیں، وہ آج سے اس طرف واپس جائیں جس نسل سے ہیں، اسی نسل میں اگر خدا نخواستہ اس بزم میں کوئی ایسا موجود ہے کہ وہ واپس اس طرف جائے جس طرف سے وہ ہے۔ برائے جو اللہ نے نسل دی ہے، اللہ نے آپ کو خراب نسل نہیں دیا، اللہ نے انسانیت کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، سید کو نہیں۔ یہ نہ سوچے کہ جو سید ہے وہ اشرف المخلوقات میں سے نہیں، انسان کو پروردگار عالم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کی خلقت کو پروردگار عالم نے قرار دی۔ لہذا اگر کوئی ایسا ہے خدا نخواستہ وہ اس چیز سے گریز کرے، واپس جائے، کیونکہ امام علیہ السلام، میں نہیں منع کر رہا، امام جس کو آپ مانتے ہیں، جس پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، جس کے نام پر اپنے شہرت کو کاٹنے کو تیار ہے، اس امام نے منع کیا ہے کہ آپ اس نسل سے خود کو متصل نہ کریں جس نسل سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ بہرحال سید ہیں آج کے دور میں، شیعوں میں بھی ہیں سید، سنیوں میں بھی سید ہیں، بہت سے سنی برادران ہمارے ایسے ہیں جو سادات ہیں، اور واقعی وہ سادات ہی نسل سے ہیں۔ بہرحال انہوں نے شیعت کو چھوڑ کے اہل سنت کا دین اپنایا،
لیکن وہ اوریجنل سادات ہیں. تو میں ان سیدوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ان سیدوں سے، جو بھی سید ہو جائیے اس سے پوچھیے. وہ ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ ان سیدوں سے پوچھو جنہوں نے کہا رسول اللہ کی 3 بیٹیاں اور تھیں. ان سیدوں سے پوچھو کہ ان کا شجرہ رسول کی کون سی بیٹی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. اگر فاطمہ کے علاوہ کہیں اور جا کر رک رہا ہو تو ماننا دوسری بیٹی موجود تھی. اگر اولاد فاطمہ پر ختم ہو جائے تو اس کا مطلب 3 سوائے افسانے کے کوئی حقیقت نہیں رکھتا. صلوات بھیجے محمد نعرے حیدری، نعرے سلوات. جو شخصیت ذات رسالت معاد کی بقا کا سبب بنی، پروردگار عالم نے اس کا نام فاطمہ رکھا. فاطمہ یعنی نجات دینے والا، جدا کرنے والا، عذاب سے الگ کرنے والا. امام سے پوچھا گیا کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا لأنها فطمہ شیعتها من النار، کیونکہ آپ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے نجات دینے والی. قسم خدا کی لفظ فاطمہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ معصومہ ہے جو دنیا میں آئی ہے. کیونکہ نجات دینے والے اور ہوتے ہیں، نجات لینے والے اور ہوتے ہیں. یہ نجات کیسے مل رہی ہے؟ آپ نے فرش عذاب بچھایا ہے، یہ قسمت ہے. اپنی اس قسمت پہ ناز کیجئے گا کہ آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ سیدہ کے نام پہ فرش عذاب بچھا سکیں. جو نہیں بچھا پا رہے ہیں وہ دعا کریں کہ پروردگار عالم ان کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی جناب سیدہ کے نام کا فرش عذاب بچھائیں. شہید قاسم سلیمانی، میرے خیال سے آپ کوئی ایسا نہیں جو ان کے نام کو نہ جانتا ہو. اتنی بڑی شخصیت تھی جناب زینب کے روزے کی دفاع کرنے والی، جو داعشوں کے ہاتھ تک پہنچ گیا تھا، اس کو داعشوں کے چنگل سے باہر نکال کے لانے والے. پھر بی بی نے وہ عظمت بھی دیا. ایسا نہیں ہے کہ ان سے پہلے ایران میں کوئی شہید نہیں ہوا یا ان کے بعد ایران میں کوئی شہید نہیں ہوا، لیکن جو رتبہ شہادت کی منزل میں ان کو دیا گیا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرف سے، وہ رتبہ باقی کسی کو نہیں. جیسے آپ لوگ زیارت پہ جائیں، جب ائمہ معصومین کے اور فرزند کی زیارت کو جاتے ہیں جن کو امام زادے کہا جاتا ہے، تو اس میں جو بھی آپ کو مولوان محلے میں کاروان باتیں بتاتے ہیں وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی روایت کے جملے ہیں کہ اگر صاحب قبر کی منزلت کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھو اس کے زوار کتنے ہیں. جتنے زیادہ زوار اتنا زیادہ صاحب قبر با کرامت شخصیت ہے. جتنا بڑا نام اتنی بڑی اس کی منزلت ہے. قاسم سلیمانی کا جتنا بڑا نام اتنی بڑی ان کی منزلت ہے. یہ نام ملا کیوں اتنا بڑا؟ قاسم سلیمانی کا خود کا ویڈیو موجود ہے، آپ اگر سرچ کریں اگر تو وہ ایک کسی مداح کو جو ایران میں مصائب پڑھتے ہیں، صرف دن میں ایران میں مجلسوں کے 2 طریقے ہیں، مصائب پڑھنے والے الگ ہوتے ہیں اور فضائل پڑھنے والے مولانا الگ ہوتے ہیں. وہ تھوڑا سا مطلب مصائب دے کے اتر جاتے ہیں، پھر وہ 1-8 گھنٹے کا مصائب کا سلسلہ چلتا ہے جو دوسرا ذاکر آ کے مصائب پڑھتا ہے، اس کو مداح کہتے ہیں. وہ ایک مداح کو ڈھونڈ رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں ڈھونڈ رہے ہیں ان کو؟ کہا میں ایک جنگی محاذ پر بہت دن سے الجھا ہوا ہوں اور اس کو سر نہیں کر پا رہا ہوں، جیت نہیں پا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں وہ مداح مجھے مل جائے کیونکہ وہ جناب سیدہ کے زیادہ تر مصائب پڑھتا ہے. وہ کچھ مصیبتیں سیدہ کی پڑھ دے، میں آپ سے توسل کروں تاکہ اس محاذ کو سر کر سکوں. آپ کی شخصیت آج کے دور میں بھی جنگی محاذ کو سر کرنے کے لیے ہم اور آپ ایسی شخصیت کے فرش عذاب بچھانے کی توفیق پا سکے. ایک ایران کے بہت بڑے عالم تھے، بس میں نے مجلس کو تمام کیا، انشاءاللہ بات کی مجلس میں آگے کی گفتگو ہوگی. بہت بڑے عالم تھے، تہران کے رہنے والے تھے. ایران کے ابھی موجودہ حالات میں جو ذاکر ہیں بہت بڑے عالم دین دکتر رفیق حضور اچھے سے پہچانتے ہیں، وہ استاد محترم ہیں آبا کے. وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا کہ ایران کا ایک بہت بڑا عالم
تہران کا رہنے والا آیت اللہ ہستئی کے نام سے ان کا تعلق پہچان کروائی کہ وہ جناب سیدہ کے مصائب بہت پڑا کرتے تھے، بہت زیادہ بی بی کے مصائب پڑھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے طے کیا کہ میں اب کی محرم میں کوئی وعدہ نہیں لوں گا، کوئی وعدہ نہیں لوں گا۔ بہت بڑے ذاکر تھے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بی بی آ کر مجھے خود یہ بتائیں کہ ان کی نگاہ میں کون سی ایسی مجلس ہے جو میں پڑھوں۔ پہلی محرم تک پہلی محرم آ گئی، چاند رات نمودار ہو گئی، انہوں نے کوئی وعدہ نہیں لیا۔ بہرحال محرم کے وقت میں سارے وعدے ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی وعدہ نہیں لیا کہ میں اس بار وعدہ نہیں لیتا۔ میں خود چاہتا ہوں کہ اگر بی بی چاہتی ہیں کہ میں ذکر مصیبت امام حسین کروں تو وہ کون سی مجلس ہوگی جس کو وہ مجھ سے پڑھوانا چاہتی ہیں۔ پہلی محرم چاند رات نمودار ہوئی، میں نے کوئی وعدہ نہیں لیا۔ چاند رات کو میں سویا تو میں نے دیکھا کہ بی بی میرے خواب میں آئی ہے اور آ کر کہتی ہے، اے میرے ذاکر، تو نے اس بار مجلس کے وعدے کیوں نہیں لیے؟ اس نے کہا بی بی میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بتائیے کہ میں کون سی مجلس کا وعدہ لوں، کون سی مجلس ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، میں کس کے گھر کی مجلس کو خطاب کروں، میں کس کے گھر میں جا کر مجلس پڑھوں، آپ بتائیے۔ بی بی کہتی ہے ہر اس گھر میں مجلس پڑھو جہاں میرے حسین کا پرچم لگایا جاتا ہے، ہر اس گھر کی مجلس مجھے پسند ہے جہاں میرے حسین کے نام کا پرچم لگایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بی بی یہ تو میں مانتا ہوں کہ ہر گھر میں حسین کے نام کا پرچم لگایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، دائرہ اور تنگ کریے، مجھے بتائیے کہ میں کس کے گھر کی مجلس پڑھوں۔ 3 مرتبہ انہوں نے جملے کی تکرار کری ہے، تینوں مرتبہ بی بی نے وہی جملہ کہا کہ مجھے ہر وہ گھر پسند ہے مجلس کے لیے جس گھر پر میرے حسین کا پرچم لگایا جاتا ہے۔ لیکن ان کا اصرار بڑھتا رہا۔ انہوں نے کہا بی بی یہ تو بہت وسیع دائرہ ہے، مجھے وہ گھر بتائیے جو مجلس میں پڑھوں۔ تو پھر بی بی نے ایک معظمہ کی پہچان کروائی کہ فلاں علاقے میں ایک خاتون رہتی ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میرے حسین کا ذکر کرے تو جا اس کے گھر کی مجلس پڑھ، مجھے اس کے گھر کی مجلس بہت زیادہ پسند ہے، شرکت کرو مجلس حسین میں، مجلس حسین برپا کرو اور کوشش کرو کہ ہر گھر میں حسین کی مجلس ہو۔ عزا خانے تو بنتے ہی ہیں حسین کی مجلس کے لیے، لیکن وقت نکالیں، اپنے گھر کو عزائے حسین سے منور کریں، فضیلت ہے اس کی اپنی۔ لیکن جا اس گھر میں جا کر ایک مجلس پڑھ جس گھر میں فلاں خاتون رہتی۔ یہ اس علاقے میں پہنچے تو دیکھا ایک نہر بہ رہی ہے، جس نہر کے کنارے ایک عورت بیٹھی برتن دھو رہی۔ پرانا وقت تھا، گھروں میں پائپ وائپ کا سسٹم نہیں تھا اس وقت، نہروں کے کنارے آدمی اپنے کام کو انجام دیتا تھا۔ یہ پہنچے اس خاتون سے، کہتے ہیں فلاں خاتون کو پہچانتی ہو؟ وہ کہتی ہے میں خود ہوں۔ تو یہ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں آیت اللہ ہستئی تہران کا رہنے والا۔ وہ نام سن کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا عالم، میرے دروازے خیریت۔ کہا مجھ سے بی بی نے کہا ہے میں تیرے گھر جاؤں گی، مجھے اپنے گھر لے چل۔ اب جو اس کے گھر آئے تو دیکھا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں وہ زندگی بسر کرتی ہے، بغل میں ایک چھوٹا سا جس کو کہہ لیں کچن ہے، ایک دوسرا چھوٹا سا روم جس میں اس کے کھانے پینے کا انتظام ہے۔ چھت پہ ایک پرچم لگا ہے جو اتنا پرانا ہو چکا ہے کہ دھوپ کے پڑنے کی وجہ سے سیاہ پرچم کی سیاہی جا چکی تھی، جیسے تیسے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کی مجلسیں پڑھ دوں۔ اس نے کہا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آ گئے، کیونکہ جس سے میں نے پچھلے سال گھر کی مجلسیں پڑھوائی تھی اس نے اس سال منع کر دیا کہ تیرے گھر مجمع نہیں آتا، تیرے گھر مجمع نہیں آتا، میں مجلس نہیں پڑھ پاؤں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مجلس شروع کری اور مجلس شروع ہونے کے بعد ختم ہو گئی تو 4 سے 5 افراد مجلس میں موجود تھے جو مردوں کی صورت میں تھے، اور 2 آوازیں پردے کے پیچھے سے آتی تھی جس میں یہ رونے والی خاتون بھی شامل تھی۔ 2 عورتیں پردے کے پیچھے سے اور 4 سے 5 افراد۔ وہ آخری دن آتے آتے وہ 4 سے تعداد جو ہے وہ بڑھ کر 10 12 15 تک ہو گئی۔ محرم ختم ہو گیا، میں آخری مجلس پڑھ کر اترا، مصائب ختم ہوئے، ماتم ختم ہوا، اور میں نے سیدھے باہر کا رخ کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوچے کہ مولانا رکے ہیں تو کچھ تبرک میں دیا جائے۔
جیسے ہی میں نے باہر کا رخ کیا تو وہ دوڑتی ہوئی میرے پیچھے پیچھے آئی اور کہتی آغا 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 رکیے، یہ کچھ تبرک ہے جو اپنے ساتھ لے کے جائیے۔ کہتے ہیں نہیں مجھے اس تبرک کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتی نہیں میں آپ کو یہ تبرک نہ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پورے سال میں جب دوسروں کے گھر جا کر کام کرتی ہوں جو مجھے محنت ملتی ہے اس میں سے میں اپنی کمائی کا ایک حصہ حسین کی اجرکم اللہ، خدا کو یہ میں پورے سال جمع کرتی ہوں کہ میں کچھ دوں گی جو میرے گھر میں آ کر حسین کا ذکر کرے گا۔ یہ کہتے ہیں میں سوچ کر کہ اس سے بڑا تبرک تو میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا جو سال بھر حسین کے نام پر جمع کیا جائے۔ میں نے وہ سوچ کے تبرک لے لیا۔ پھر میں نے پڑھ کر پوچھا بی بی یہ بتا تیرے گھر میں افراد تو کم تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن پشت پردہ 2 خاتون کے رونے پہ آواز ایک تو دوسری کون تھی؟ تجھے بی بی نے نہیں کہا تھا کیا خواب میں آ کر تجھ سے بی بی نے کہا تھا نا کہ مجھے اس گھر کی مجلس بہت پسند ہے، میں اس گھر کی مجلس میں شرکت کرتی ہوں، میں اور وہ بی بی جس نے تجھے یہاں تک بھیجا ہے، ہم دونوں بیٹھ کر حسین پر گریا اجرکم اللہ۔ مجلس سے منعقد کیا کیجیے، یہ نہ سوچیے کہ بڑا ذاکر بلایا جائے، بڑے سے بڑا خرچہ کیا جائے۔ بی بی کو یہی تو حسین کا کرم ہے، اس نے اپنے چاہنے والوں سے ایک گلاس پانی کے تبرک کو بھی قبول کیا ہے۔ حسین نے اپنے چاہنے والوں کو ان کی غربت کا احساس نہیں ہونے دیا۔ تم میری مجلس میں اگر ایک گلاس پانی بھی لے کر آؤ گے تو مجھے قبول ہے، کیوں قبول ہے؟ کیونکہ میرا اصغر کسی پانی کے بنا دنیا سے چلا گیا، میرا کمال مجھ سے گھونٹ پانی کا بی بی ہے جو دنیا سے جس کا بابا گیا تھا، لوگوں نے اس بی بی کو باپ پر رونے بھی نہ دیا، مولا کائنات کے پاس آ گئے، اے فاطمہ سے کہہ دو کم رویا کرے، ان کے زیادہ رونے سے ہمارے کاروبار میں خلل واقع ہوتا ہے۔ بی بی نے کہا اے والی و وارث ان سے کہہ دیجئے اب ان کے نبی کی بیٹی زیادہ دن دنیا میں نہیں رہنے والی، اے علی ایک کام کر دیجئے بقیع میں جا کر میرے لیے ایک حجرہ بنا دیجئے جس میں میں اپنے بابا پر رو سکوں۔ بی بی ہے جانتی ہے باپ پر رونا چاہیے اس لیے حجرہ بنوا کر رونا چاہتی ہے۔ میں کہوں گا اے بی بی ارے علی نے آپ کی وصیت پر عمل کیا، ایک حجرہ بنا دیا، مدینے والوں نے گھر میں نہیں رونے دیا لیکن آپ حجرے میں تو رو سکتی تھی۔ ذرا کربلا آئیے، ایک بیٹی ہے 4 برس کی عمر ہے، وہاں پر رونا چاہتی ہے، چورا کے ماتا وہ تماچے ماتا، بیٹی باپ کا مقبول جاتا۔ جناب سیدہ کے لیے حجرہ بنایا گیا، اس حجرے میں جناب سیدہ نے اپنے آخری لمحات گزارے تھے اور مجھے پوری مصیبت آج یہی پڑھنی ہے۔ وہ مصیبت ہے جو مولا کائنات پر توڑی گئی ہے، ایسی مصیبت جو کربلا میں حسین ابن علی پر نہیں توڑی گئی، وہ مصیبت وہ مسائل جو کربلا میں حسین پر بھی نہیں ڈھائے گئے، وہ مصیبت اور مسائل مولا کائنات پر آج ڈھائے جا رہے ہیں۔ مقتل کہتا ہے کہ جب حسین ابن علی زخموں سے چور ہو کر زمین کربلا پر خاک پر اپنے رخسار کے بل لیٹے ہوئے تھے تو فوج اشقیاء حسین کے جسم کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے اور لوگ آواز دے رہے تھے پتہ نہیں حسین زندہ ہیں کہ چلے گئے۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ حسین کے قریب جا سکتا، لوگ وہیں سے حسین پر کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی مار رہا تھا،
تیر مار رہا تھا کہ اگر حسین میں رمق جان ہوگی تو حسین کو جسم ہلے گا، لیکن حسین اتنا ضعیف ہو چکا تھا کہ ہلنے کی طاقت نہ تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی حسین کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ اس اسنا میں کسی ایک نامرد نے آواز دیا کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ حسین زندہ ہے یا مر گیا ہے تو حسین کو چھوڑو، حسین کے خیام کا رخ کرو۔ بس حسین کی آواز پہنچی، حسین نے جسم کی طاقت کو اکٹھا کیا، تو زانو بیٹھ گئے اور بیٹھ کے آواز دیا اگر مردوں کی طرح مجھ سے نہیں لا سکتے تو میرے گھر کی عورتوں کو میری زندگی میں ہاتھ نہ لگاؤ۔ عزیزو، حسین قتل ہوئے، بعد میں سیدانیوں تک دشمن پہنچا، حسین کے سامنے سیدانیوں کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، لیکن وہ علی کیا کرے جو گھر میں موجود تھا، علی کے سامنے زہرا کو تماچے زہرا کی پھولیاں، زہرا کے بازو، کیوں نہیں راضی ہمارے گھر پر، اے بیوی آم کی پتلیاں توڑ دی، علی کچھ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه تسلیما لامرہ۔ معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری عبادت کو قبول کر، ان آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ نہ، ان آنسوؤں کو سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا مرہم قرار۔ معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو شریعت محمدی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مقصد حسین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ حاضرین مجلس کی دلین حاجات کو پورا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، خصوص جن مرحومین کے اصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے ان کو جوار امام حسین میں جگہ عنایت فرما۔ معبود دعاؤں کی سب سے بڑی دعا ہمارے امام کے ظہور میں تنظیم، ہم سب کو ان کے اصحاب اور آواز میں شمار کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے بس